بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ عربی مہینوں کے اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت میں یہ بات ہے کہ اسلام کا اہم رکن حج، اس عبادت کو اسی مہینے میں انجام دیا جاتا ہے۔ دوسری فضیلت اس مہینے کو اللہ کی طرف سے یہ حاصل ہے کہ اس میں عرفہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے روزے کی یہ فضیلت ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ الذی قبلہ و سنۃ الذی بعدہ، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس روزے کی برکت سے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ تیسری فضیلت اس مہینے کو یہ حاصل ہے کہ اسلام کا اہم رکن اور اللہ کی عظمتوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ ہے قربانی، وہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو ادا کی جاتی ہے عید کی نماز پڑھنے کے بعد۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قیام کے دوران 10 سال تک آپ نے قربانی فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے خوبصورت قسم کے وہ آپ نے قربانی فرمائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اللہ کے نام پر قربان فرمائے، جن میں سے 63 اونٹ آپ نے خود اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، جس کے حالات مالی اچھے ہوں اور وہ اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور وہ اس معنی کر فرمایا کہ جہاں بہت سارے امتحانات کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک میں آتا ہے، وہاں ایک امتحان اپنے بچے کی قربانی کا آتا ہے، اور یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس امت کے لیے اس عمل کو ضروری قرار دیا ہے۔ اور ہر وہ آدمی قربانی کرے گا جس کو اللہ پاک نے اتنی مالی وسعت دی ہو، جس کی قیمت آج کے اعتبار سے یعنی 52 تولہ چاندی کا نصاب جس کا پورا ہو جائے مالی اعتبار سے، اس پر قربانی ضروری ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ اس مال کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جس دن کو قربانی کرنی ہے اس کی پہلی رات کو بھی اگر اتنی رقم انسان کو مل جائے، کہیں سے حاصل ہو جائے، تو اس پر قربانی ضروری ہے۔ اور ایک بات اور، ہمارے سماج میں گھروں کا بڑا آدمی سب کی طرف سے ایک جانور ذبح کر کے اور وہ اس فریضے سے سب کو سبکدوش مانتا ہے۔ شرعی اعتبار سے گھر کا ہر وہ آدمی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی قیمت یا ضروریات سے زیادہ سامان اور اس کی قیمت موجود ہو،
تو وہ ہر آدمی گھر کا قربانی کرے گا، ایک کی ہوئی پورے گھر والوں کی طرف سے نہیں ہوگی، بلکہ ہر آدمی اپنے طور پر اپنا حصہ رکھے یا جانور خرید کر اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں اللہ آپ کو ثواب اور نیکی عنایت فرمائیں گے۔ صحابہ نے تیسرا سوال کیا فَمَا الصُّوفُ فِيهَا، اللہ کے رسول اون کے بارے میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں آپ کو اللہ پاک درجہ اور نیکی اور ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اس لیے ترغیب دلائی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی ہر آدمی وہ جس کا مالی نصاب اتنا پہنچتا ہے اس کو کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عرض کر دوں، قرآن پاک میں آتا ہے کہ انسان مال کو جمع کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے یہ مال بچا رہے گا اور یہ مجھے زندگی میں کام آئے گا۔ ساتھیوں، اصل مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، جو اللہ کے راستے میں لگ جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ہر وہ جانور جو اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں برکت عنایت فرماتے ہیں، اس کی تعداد میں اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو مال کا بچانا یہ کوئی بڑے نصیب والی بات نہیں ہے، بلکہ مال کا اللہ کے راستے میں لگانا یہ عظمت والی بات ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو طعنہ دیتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اور وہ لوگ جو مال کو اکٹھا کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں ایسا، بلکہ ایک نہ ایک دن یہ مال ختم ہوگا اور ان لوگوں کو جہنم میں جانا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایسا عمل تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب یہ نازل ہوئی آیت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا اللہ کے رسول آیت نازل ہوئی ہے کہ تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنا محبوب مال یا محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ تو فرمایا اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے جس میں 600 درخت کھجوروں کے ہیں اور وہ مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ محبوب ہے، عظیم ہے، میں چاہتا ہوں میں اس کو صدقہ کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 600 کھجور کے باغ کا درختوں کا باغ اللہ کے راستے میں آپ نے صدقہ فرما دیا۔ یہی جب آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آ کر فرمایا اللہ کے رسول یہ آیت نازل ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں خیبر کی جو غنیمت میں مجھے زمین ملی ہے وہ مجھے بہت عزیز ہے اپنے مال میں چاہتا ہوں میں اللہ کے راستے میں اسے صدقہ کر دوں۔ حضرت عمر نے اسے صدقہ فرما دیا۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے اور آ کر فرمایا اللہ کے رسول قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور مجھے اپنے مال میں میرا گھوڑا سب سے زیادہ پسند ہے، میں چاہتا ہوں میرا یہ گھوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہیں نا میں نے اپنا یہ گھوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تو ساتھیوں قربانی کے لیے اتنی بڑی فضیلت اور تاکید اللہ نے ارشاد فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ہمارے لیے ضروری ہے خوبصورت جانور ہو، بے عیب جانور ہو، وہ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانور قربانی کرنے والے کے حق میں قیامت کے دن سفارش فرمائے گا، یہی جانور پل صراط پر قربانی کرنے والے کو سواری کے طور پر کام آئے گا،
اسی جانور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے بال، اس کے کھر اور اس کا خون، یہ ساری چیزیں اللہ پاک اکٹھا کر کے اس کو واپس لوٹائیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی خوبصورت جانور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور خوبصورتی سے مراد یہ ہو کہ جو جانور جس کی عمر شریعت نے جو متعین کی ہے، بڑا جانور ہے تو 2 سال ہو، بکرا ہے تو اس کی عمر سال کی ہونی چاہیے، اسی طرح دمبا یا بھیڑ ہے تو اس کی عمر بھی 1 سال ہو، اور اگر وہ 6 ماہ کا اتنا بڑا نظر آنے لگے کہ اگر اس کو 1 سال کے جانوروں میں چھوڑا جائے تو تمیز نہ ہو سکے کہ یہ سال کا ہے یا 6 مہینے کا ہے، تو اس کی بھی قربانی جائز ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ ایسا جانور جو ذبح خانے تک، جس جگہ پر اس کو ذبح کرنا ہے وہاں تک چل کر نہ جا سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا خارش زدہ جانور جس کے جسم میں اتنی خارش ہو کہ اس کا اثر اس کے گوشت میں اتر گیا ہو، تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے لکھا جس جانور کے تھن ہوں، تھنوں میں سے 2 تھن خشک ہو گئے ہوں یا 1 تھن اتنا زخمی ہو گیا ہو کہ اس سے خون بہہ رہا ہو، اس کا بچہ اس سے دودھ نہ پی سکتا ہو، یا دودھ نکالنے والا اس تھن سے دودھ نہ نکال سکتا ہو، تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سینگ اگر جڑ سے اکھڑ گیا ہو تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا نابینا جانور جس کا 1/3 جس کی نظر چلی گئی ہو، اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھ کر امت کے ہر آدمی سے اپیل ہے کہ وہ قربانی کرے، غربا کا، پڑوسیوں کا خاص خیال رکھے، دوسروں کی چیزوں اور دوسروں کے جذبات کا خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا گوشت اور تمہارا خون مجھ تک نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہاں میں تمہاری نیت کو دیکھتا ہوں کہ تم نے جانور کس نیت کے ساتھ ذبح کیا ہوا ہے، کس نیت کے ساتھ تم نے یہ قربانی اللہ کے راستے میں پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور تقوی کے ساتھ اس عمل میں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔